کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہی کام انجینئر مرزا صاحب کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جناب میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، میں تو حدیثیں دکھاتا بھی ہوں، اور اس کے چیلے بھی یہی باتیں کرتے ہیں جناب وہ تو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے۔ جناب آپ کبھی دیکھیں تو صحیح کس طرح قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے۔ جو حدیث دکھا رہا ہے اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج میں آپ کو 7 مثالیں دوں گا، 7 زمینیں، 7 امان، سارے اس پر ہم گرائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کالا لباس جو ہے وہ افضل ترین لباس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ لباس ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ ہے۔ اس نے 2 حدیثیں دکھائی ہیں، 2 حدیثیں۔ ذرا ایک مطلب پھر آپ کو میں الرٹ کرنے کے لیے کہ آپ ابھی 7 مثالیں دیکھیں گے جس میں اس طرح جھوٹ بولتا ہے، اس کو دوبارہ دیکھیے اور ان احادیث کو نوٹ کیجئے، پھر بخاری سے دیکھیے، مسلم سے دیکھیے کہ یہ بندہ کس طرح آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ ہے۔ یہ اس نے حدیث دکھائی ہے، حدیث میں نہ کالے رنگ کا ذکر ہے اور نہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، 1592 نمبر حدیث اس نے دکھائی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اس میں غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس بندے نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا اور عوام کو دھوکہ دیا، اور اگلی اس نے روایت دکھائی وہ یہ ہے 1594، اس میں صرف کعبہ کا ذکر ہے، نہ غلاف کا ذکر ہے اور نہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے اس لحاظ سے کہ کعبۃ اللہ کا رنگ کالا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اس کی فضیلت بیان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہاں مجھے یہ رنگ پسند ہے۔ ادروائز ہم اپنی طرف سے اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے۔ آگے دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بولے گا مزید۔ دنیا میں جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی۔ آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی کیوں؟ یہ اللہ کا پسند۔ کالی سیاہی کا ہونا یہ پسندیدہ ہونا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل؟ وہ جو کالی سیاہی ہے وہ کس پہ لکھی جاتی ہے؟ سفید رنگ پہ۔ اس طرح تو وہ بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، اور ہے کیونکہ اس کے بارے میں احادیث ہیں، وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ کالے جیسا کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے، باقی رنگ بھی ہیں، سبز بھی، سفید کے بھی فضائل ہیں، لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی، اس کلر کو۔ یعنی کالے جیسا کوئی رنگ پسندیدہ نہیں ہے۔ بھئی آپ اس بارے میں اس کو سب سے زیادہ فضیلت دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی دلیل پیش نہیں کی، جناب کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے اس لیے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس کی فضیلت بیان فرما رہے وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 5324، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سفید لباس پہنا کرو، یہ اطہر ہے، اطیب ہے، زیادہ پاک ہے اور صاف ہے، اور اپنے مردوں کو بھی یہ پہنایا کرو، جب انہیں کفن دو تو سفید لباس میں کفن دو۔ 5325 روایت ہے علیکم بالبیاض من الثیاب، سفید لباس پہنا کرو اور مردوں کو بھی کفن اس سفید لباس میں دو۔ آپ فرماتے اطہر اطیب، آپ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ کالا رنگ پہننا یہ سنت ہے،
जायज़ है। अब हमने इमाम काला पहना हुआ जायज़ है तो जायज़ है, लेकिन अत्यब अतहर जिसकी ज़्यादा फजीलत है वो क्या है? वो सफ़ेद रंग है। इसके चेले इतने जाहिल हैं, कहते जनाब आप काले के ख़िलाफ़ नहीं, बात ये कि झूठ बोल रहा है, ये अल्लाह पर झूठ बोल रहा है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काले रंग का इमामा पहना है, जायज़ है, ये सुन्नत है, लेकिन अतहर अत्यब जिसको आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सफ़ेद है। तो ये झूठ बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फजीलत काले रंग की है, आप अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा फजीलत बयान फरमा रहे हैं सफ़ेद की, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग जो वो काला है, तो क्या आप अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग वो सफ़ेद है? ये तो टसल आ रही है, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध रहा है। अल्लाह के नबी तो फरमा रहे हैं कि सफ़ेद रंग पसंदीदा है, और ये कह रहे नहीं अल्लाह को पसंद जो काला है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पर झूठ है। तो काला रंग सुन्नत है, जायज़ है, लेकिन अत्यब अतर जिसको आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्या है? सफ़ेद है। इसने जो दिखाया स्क्रीन में उसमें ग़िलाफ़ काबा का जिक्र नहीं है कि काले रंग का है, और न इस चीज़ का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये पसंदीदा रंग है, अल्लाह पर ये झूठ बांधना। और इसने अपनी एक वीडियो में कहा कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे वो सबसे बड़ा दोज़खी है। आप ख़ुद फैसला करें कि इसने खुदा पर झूठ बांधा, और आगे किस तरह झूठ बांधता है ये आप ज़रूर तवज्जो से देखिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी काले रंग की थी। सही मुस्लिम में हदीस है, फतह मक्का के मौका पर आप जब दाखिल हुए तो काली पगड़ी आपने पहनी हुई थी और उसके 2 शिमले छोड़े हुए थे। ये हदीस दिखा रहा है, काली पगड़ी आप अलैहिस्सलाम ने पहनी हुई थी और 2 शिमले उसने आप अलैहिस्सलाम ने छोड़े हुए थे। ये सामने आपकी हदीस है 3309, इसने उसको रंग भी दिया हुआ है। फतह मक्का के दिन बग़ैर एहराम के दाखिल हुए और आपके सर मुबारक पर सियाह इमामा था, शिमले का जिक्र ही नहीं है। इसने आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा कि आप अलैहिस्सलाम ने इमामा पहना हुआ था और आपने उसके 2 शिमले छोड़े हुए थे। अपनी तरफ से चीज़ को बढ़ाना। हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जान बूझ के मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते औरों पर झूठ बांधना इतना सख्त नहीं जितना मुझ पर झूठ बांधना है, ये जहन्नमी आदमी का काम है जो आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधे, जान बूझ के झूठ बांध रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने काला इमामा पहना हो तो आपने 2 शिमले छोड़े हुए थे। हदीस आपके सामने जो उसने दिखाई है, कहते जनाब हदीस से बात करते हैं यार, ये हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। हम आपको इसकी असलियत बता रहे हैं। आगे देखिए मजीद इसके के तौर पर भी आपने इस्तेमाल किया। बल्कि सही मुस्लिम में कैटेगोरिकली एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब जुम्मे का खुतबा देते थे आप काली पगड़ी बांधते थे। चले जी, ये मजीद आपके लिए वजाहत हो जाएगी। ये हदीस इसने दिखाई है 3312। इसमें क्या है देखिए, जैसे में अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देख रहा हूँ, ये साहबी कह रहे हैं अमर बिन हुरैस, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सियाह इमामा है, आपने उसके दोनों किनारों को अपने दोनों कंधों के दरमियान लटकाया हुआ है। दोनों यानी दोनों शिमले आपके दोनों कंधों के दरमियान में यानी पीछे हैं, और ये आगे मिसाल कैसे देखा, ये चप्पा है और ये है, यानी हदीस पर झूठ बोलेगा ये भी आपने देखना। याद क्या है कि आपने उसके दोनों किनारों को अपने दोनों कंधों के पीछे लटकाया हुआ, इसको शिमला कहते हैं। ज़रा मज़ीद देखिए इसकी झूठ। सफ़ेद पगड़ी भी सुन्नत है इस एतबार से। हमारी मेन स्ट्रीम की किताबों में तो सफ़ेद पगड़ी का जिक्र सही सनद से मौजूद नहीं है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में एक हदीस है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा सफ़ेद पगड़ी बांधी थी और उसका सदल भी छोड़ा था एक चप्पे के बराबर। वो हदीस यूं है कि अब्दुल्ला बिन उमर से एक बंदा आके पूछता है ये सदल के बारे में आप क्या कहते हैं, जो पगड़ी में सदल छोड़ा जाता है, ये कपड़ा लटकाया जाता है, ये या ये? तो उन्होंने कहा कि बड़ी लंबी हदीस है, उसमें अल्फाज है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक दफा सफेद पगड़ी बगैर इस सदल के यानी बगैर शिमले के बांधी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से वो खोल के दोबारा से बांधी और उसके लिए चप्पा जो है ना वो सदल छोड़ा। पूरा भी इस तरह छोड़ सकते हैं, ये भी हमने दोनों छोड़े हुए हैं। कोई अगर के वो चप्पे वाला की दे तो ये है सर, लंबे वाला की दे तो ये है, दो मौजूद ने। जी दोस्तों, इसमें भी इसने काफ़ी सारे झूठ बोले हैं।
کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے کا سفید امامہ اتارا اور چپا، یعنی ادھر یہ چپا جو ہے اس کا آپ علیہ السلام نے چھوڑا۔ یہ دونوں جھوٹ ہیں، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا اس نے، الامان والعفید۔ حدیث آپ کے سامنے جو اس نے دکھائی ہے، دیکھیں جس نے انڈر لائن کیا اسے اوپر ایک لائن ہے، اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا، ان کا کالا امامہ اتارا اور ان کے سر پر سفید امامہ باندھ دیا۔ اس نے کہا وہ سفید امامہ پہن کے آئے تھے۔ اب یہ دیکھیں حدیث پر جھوٹ ہے، وہ سیاہ امامہ پہن کے آئے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کا سیاہ امامہ اتار کر سفید امامہ پہنایا۔ آگے دیکھیں کیا ہے، اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا۔ پچھلی جانب، پیچھے، یہ کہتا ہے ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، دونوں ہیں، دیکھ لو جی حدیث پر جھوٹ کس طرح ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے پچھلی جانب، پیچھے سے، یعنی مسلم میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے اس کا شملہ چھوڑا، جس طرح ہم چھوڑتے ہیں پیچھے۔ اس نے حدیث پر جھوٹ باندھا کہ جناب سفید امامہ پہن کے آئے تھے، نہیں، یہ سامنے آپ کے کہ کالا امامہ وہ پہن کے آئے تھے، آپ علیہ السلام نے کالا امامہ اتارا اور ان کا جو شملہ وہ 4 انگلیوں کے برابر پیچھے چھوڑا، 2 کندھوں کے درمیان پیچھے، جیسے مسلم میں اس کی وضاحت ہے۔ اور یہاں بھی کیا ہے، اور پچھلی جانب پر 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا۔ پچھلی یہ سائڈ پر ایسا نہیں ایویں نہیں کرتا ہے، جس طرح کوئی کہے یہ تو یہ کہے، کس طرح یہ ڈرامے بازی ہے، شعبدہ بازی ہے، حدیث پاک پر کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے۔ دوستو ذرا غور کرو، ایسے فراڈیوں سے آپ بچیں۔ آگے مزید اس کے جھوٹ دیکھیے۔ یہ چلا نہیں سکے، ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے، جی نماز لمبی ہو گئی ہے، اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے۔ سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں، وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں، تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارے ہی کہا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ لو۔ آپ علیہ السلام نے 4 پاروں کو کہا ہوگا کہ 1 پارہ پڑھ لو، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، 705 نمبر روایت بخاری سے دکھا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ سورہ بقرہ نہ پڑھو، یہاں یہ بڑی صورتیں نہ پڑھو۔ نیچے لکھا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ اعلیٰ پڑھو، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، اور واللیل اذا یغشا پڑھو۔ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھایا کرو، جب امام بنو تو مختصر نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ مقتدی مریض بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بوڑھے بھی ہیں، آپ نے مختصر نماز پڑھانی ہے۔ حدیث دکھا کے جھوٹ بڑھ کے آپ علیہ السلام نے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا، یہ 4 آیتیں ہی بنتی ہیں، بلکہ یہ جو سورہ والشمس وضحاہا ہے یہ آیت الکرسی کے برابر 1 آیت بنتی ہے۔ تو حدیث دکھا کے اس نے جھوٹ بولا کہ آپ علیہ السلام نے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا، 4 آیتیں ہی بنتی ہیں۔ والشمس وضحاہا چھوٹی سی صورت ہے، واللیل اذا یغشا، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو حدیث پاک دکھا کر کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور مزید آگے دیکھیے، اور 705 نمبر سے پہلے آپ جائیں، 704 نمبر، 702، 3، آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ لمبی نمازیں نہیں پڑھانی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ آپ علیہ السلام سخت غصے میں آئے کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہو تم، متنفر کر رہے ہو تم۔ اس سے پہلے اتنے غصے میں آپ علیہ السلام کبھی نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جب تم امام بنو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، سورہ لیل پڑھا کرو، لمبی نماز اکیلے ہو جتنی چاہے پڑھ لو۔ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں جناب، اتنی لمبی نماز پڑھیں، اور یہ وہابی بھی اس طرح کرتے ہیں، لوگ ان کی نمازوں سے متنفر ہو رہے ہیں۔ بلکہ جنازے میں آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی ہیں لازمی جو ہے، باقی مستحبات ہیں دعائیں کرنا، اور انہوں نے 45 منٹ کا 50 منٹ کا جنازہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بدعت ہے، لوگوں کو متنفر کریں، بلکہ ہمارے ایریا میں لوگ کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے ہیں، گر پڑے ہیں۔ 45 منٹ کا جنازہ، اور فرض نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مختصر نماز پڑھاؤ، اماموں کو فرمایا، تو وہ فرض بھی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ تو لوگوں کو متنفر کرنا ہے نماز سے، اور حدیث پر جھوٹ باندھنا، حدیث آپ کے سامنے ہے کس طرح جھوٹ باندھا اس نے۔ مزید اگلا اس کا آخری جھوٹ دیکھیے اور کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن، پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی، اور دوسری میں سورۃ الدہر،
पारा नंबर 29 वाली ये पढ़ा करते थे, तो आप जरा उसकी ड्यूरेशन देख लें। वाह जी वाह, उनकी ड्यूरेशन देख लें, कितनी ड्यूरेशन है, इतनी लंबी होगी, कोई 1.5 सिपारा है, 2 सिपारे हैं। आप सूरह दहर देख लें, सेकंड लास्ट सूरत है, 29वें सिपारे के 2 रुकू उसके, 2 रुकू आप 3 मिनट में पढ़ सकते हैं। और सूरह सजदा उसके 3 रुकू हैं, आप 4 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो 3-4 मिनट में आप उसके एक सूरत को पढ़ सकते हैं। तो आप धोखा कैसे दर्ज जनाब, कितनी देखें उसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी कितनी बड़ी सूरतें हैं जनाब, कितनी बड़ी सूरतें होंगी वो कि आप अलैहिस्सलाम जो फजर में इस तरह पढ़ा करते थे। दोस्तों ये हैं फ्रॉडी है। हमने आपको चंद मिसालें दी, अगर आप समझना चाहते हैं आपके लिए काफ़ी है कि किस तरह हदीस का स्कैन दिखाते हैं ताकि आवाम मुतमईन हो जाए। आवाम ने पढ़ना क्या है, देखना क्या है, उसमें कितने झूठ बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर झूठ, जो इमामा पहना हुआ है उस पर झूठ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के इमामे पर झूठ कि जनाब वो सफ़ेद इमामा पहन के आया, आप अलैहिस्सलाम ने उतार के फिर दोबारा वो काला इमामा पहन के आया, शिमला आपने पीछे छोड़ा। और ये हदीस 705 भी आपने देखी कि एक सिपारा आपने अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, नीचे देखें सही, सूरह आला आपने फरमाया कि छोटी सूरत पढ़ा करो, सूरह शम्स पढ़ा करो, सूरह लैल पढ़ा करो, और सूरह दहर कितनी बड़ी लंबी सूरत है। गौर करें और ऐसे फ्रॉडियों से बचें, अपने ईमान की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।